کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح زندگی گزاری اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اس سفر کے اندر کتنی مشکلات برداشت کی، کتنی پریشانیاں برداشت کی اور کتنے مجاہدے عبادت و ریاضت تعلیم حاصل کی۔ انشاءاللہ آپ کے حال و احوال کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اکرم نے خطبہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مالک کائنات فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِثْلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے ہے مثل اعلیٰ۔ یہ مثل اعلیٰ کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول بھی ہیں اور میرے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور قرآن کی سب سے زیادہ بہترین اور واضح اور خوبصورت اور سب سے پہلے جس شخص نے تفسیر کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ اور صحابہ کرام اگر کسی آیت کی شان نزول کا پتہ نہ ہوتا یا کسی آیت کی تفسیر کروانی ہوتی تو سارے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کروایا کرتے تھے۔ یہ وہی ہستی ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ حضور کی دعا کا یہ صدقہ، حضور کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کا فہم عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت ابو العالیہ یہ مشہور تابعی گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، حضور یہ مثل اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِثْلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد اللہ کی شان ہے۔ مثل اعلیٰ سے مراد اللہ کی شان ہے، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی شان سب سے بلند ہے۔ حضرت ابو العالیہ فرماتی ہے حضور یہ تو ہمیں پتہ ہے رب کی شان سب سے بلند ہے، لیکن رب کی شان کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے رب کی شان سب سے بلند ہے، لیکن رب کی شان کیا ہے؟ حضور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب کی شان سے مراد میرے اور تمہارے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رب کی شان سے مراد میرے اور تمہارے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر اور ترجمے کو سامنے رکھ کر اس کا معنی نکالے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِثْلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے مثل اعلیٰ، اللہ کی شان سب سے بلند کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بلند شان عطا فرمایا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ جو سب سے زیادہ شان والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو بھی سب سے زیادہ شان عطا فرمایا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کی دلیل جس کو بنایا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے۔ رب کی ربوبیت، رب کی الوہیت، رب کی وحدانیت ہمیں کس سے پتہ چلی؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ اور خود رب نے جو کلمے کے اندر فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر آگے دلیل کے طور پر فرمایا محمد رسول اللہ، وہ میرا محبوب جس کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ محبوب جس کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کرتا ہے، وہی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات رب کی ربوبیت اور الوہیت پر دلیل ہے، اور انبیاء کرام نے ہی ہمیں بتایا کہ رب وحدہ لا شریک ہے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی امت میں اولیاء کو پیدا فرمایا. جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کی امت میں ولی اللہ پیدا ہوتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آسد بن برقیہ تھے. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی ولی تھی. اسی طرح اصحاب کہف یہ بھی سارے اللہ کے ولی تھے. تو ہر نبی کو، ہر نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا. اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی اس امت کے اندر بڑے بڑے ولی عطا فرمائے. اس امت کو بڑی بڑی شانوں والے اولیاء اللہ عطا فرمائے. تو اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء عطا فرمائے. اور ایسے ایسے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو رجال عطا فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر دین متین کی نگہداشت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اسی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا، ایسی شخصیات کا انتخاب فرمایا جنہوں نے اس دین متین کی نگہداشت کی، اس دین کی حفاظت کی. جب اندرس کے اندر امت اور مسلم حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا، امت مسلمہ کی حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا، اور ادھر مصر کے اندر قرامطہ جو تھے وہ قابض ہو چکے تھے، اور حسن صباح جیسا شخص وہ مسلمانوں کے دین کو، دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور امت محمدیہ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس دین کو ختم کیا جا رہا تھا. اور امت مسلمہ کی صورتحال دن بہ دن ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل جلالہ نے، اللہ رب العزت نے اس امت کو ایسا عظیم انسان عطا فرمایا، ایسا عظیم انسان عطا فرمایا جس کو آج بھی دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانی کرتی ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اس دین کو بچایا. اس لیے آپ کا ایک لقب محج الدین ہے، یعنی کہ دین کو زندہ کرنے والا ہے، دین کو زندہ کرنے والا. اس لقب کے بارے میں آپ اپنی کتاب بہجت الاسرار کے اندر فرماتے ہیں کہ میرا نام کیوں رکھا گیا محج الدین. فرماتے ہیں میں بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا، ننگے پاؤں تھا، برہنہ پاؤں تھا، تو میں بغداد کی طرف جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو بڑا کمزور، لاغر اور بڑا ہی ضعیف شخص تھا. اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا. تو آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا السلام علیکم میں عبد القادر جیلانی. میں نے بڑا حیران ہوا، یہ میرا نام بھی جانتا ہے. تو اس شخص نے کہا بیٹھا ہوا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اٹھایا. ابھی اٹھانا تھا، وہ کمزور شخص، وہ لاغر شخص جو ضعیف تھا وہ تندرست ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا، صحت مند ہو گیا، اور چہرہ اس کا جو بدلا ہوا تھا تر و تازہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں وہ شخص مجھ سے کہنے لگا عبد القادر جیلانی تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا تو کون ہے. تو وہ شخص کہنے لگا میں تیرے بابا تیرے نانا کا دین ہوں، میں مرنے والا تھا، اللہ نے تیرے ذریعے مجھے زندگی عطا فرما دی ہے، تیرے ذریعے مجھے زندگی عطا فرما دی. آپ فرماتے پھر میں مسجد میں گیا تو مسجد میں جا کر لوگوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے محج الدین کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا. اس وقت میرا نام محج الدین رکھا گیا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا. تو اللہ رب العزت نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس دین کو، دین متین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اور پھر آپ
ایمان اور تقوی کے اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولیوں کی، اللہ کے اولیاء کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان ایک اعلیٰ ہوگا اور دوسرا وہ تقوی کے اعتبار سے سب سے بہترین ہوگا۔ اور حضور شہنشاہ بغداد کا ایمان اور تقوی اس قدر اعلیٰ تھا، اس قدر آپ تقوی کے مقام پر فائز تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی اور رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے اور مہینہ رمضان کا تھا، اس پورے مہینے کو آپ نے اس طرح گزارا جیسے روزے دار گزارتے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ یار، شیر خواہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو کیا پتا شریعت کا، اس کو کیا پتا، مکلف بھی نہیں تھا، اور شریعت کا ادب اور شریعت کی پاسداری اتنی کہ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی شیر خواہ بچے، دودھ پیتے بچے، اور شریعت کا ادب اتنا کہ آپ رمضان میں بھی روزے داروں کی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی جو مکلف ہیں، جن پر شریعت لاگو ہوتی ہے، وہ بھی اپنی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کا کتنا ادب کرتے ہیں، رمضان المبارک کا کتنا تقدس کرتے ہیں، اس کی شریعت کی اتنی پاسداری کرتے ہیں، ہٹے کٹے ہو کر، صحت مند ہو کر بھی ہم روزے نہیں رکھتے۔ اور پھر ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ صرف جمعہ کے دن ایک نماز ہم پر فرض ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، باقی نمازوں میں ہم نظر ہی نہیں آتے۔ تو جن پر شریعت بھی نہیں لاگو، جو مکلف بھی نہیں تھے، وہ شریعت کا ادب اور پاسداری اس طرح کر رہے ہیں کہ شیر خواہ دودھ پیتے بچے ہیں ابھی، اور شریعت کی اتنی پاسداری فرما رہے ہیں کہ جو شریعت کے مکلف ہیں ان کا حال آپ حضرات کی خود سامنے ہے۔ تو آپ بچپن ہی کے اندر ایسی کرامات آپ سے دیکھی گئی، اور جو صاحب کرامت تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے واقعی حضور شہنشاہ بغداد کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یتیمی جیسی جو ہے دکھ برداشت کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی کفالت آپ کی والدہ ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے دادا حضرت عبداللہ، انہوں نے آپ کی کفالت فرمائی۔ اور آپ کے والد محترم زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا، زمین چھوٹی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میں زراعت کے سلسلے میں اپنی زمین پر گیا اور ہل بونے کے لیے، جب میں ہل بونے کے لیے تیار ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ انک لم تخلق لأن تکون فلاحا، اے عبد القادر جیلانی تجھے کسان بننے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اے عبد القادر تجھے کسان بننے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح کی اور بھی بہت ساری مجھے غیبی آوازیں آتی رہی، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا تو مجھے آواز آتی تھی اے عبد القادر جیلانی تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ تو آپ وقت گزرتا گیا، جب 18 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ علم دین حاصل کیا جائے، علوم دینیہ حاصل کیے جائے۔ آپ نے اپنی والدہ کو کہا اماں جی میرا دل کرتا ہے میں علم دین حاصل کروں۔ والدہ تھی، آپ نے جب بیٹے کی اس خواہش کو سنا تو رونا شروع ہو گئی۔ تو رونے کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ یہ بات سے نشین رکھے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ، ان کی عمر 60 سال تھی، اور 18 سال جب آپ نے علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنی ماں کو بتایا تو تب آپ کی عمر، والدہ کی عمر 78 سال تھی، یعنی کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کی والدہ اس بات سے ڈر پڑی کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے گا، میں اتنی عمر میری ہو چکی ہے، باپ بھی نہیں ہے اس کا،
پتہ نہیں یہ میرا آخری دیدار کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ روئی کافی دیر کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ بچہ ہے، اگر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دے دی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ باپ نے ترکہ کے اندر 80 دینار چھوڑے تھے، 80 دینار، 2 بھائی تھے آپ کے، 40 دینار ایک بھائی کے لیے اور 40 دینار حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے گئے۔ اور یہ وہی واقعہ جب آپ بغداد کی طرف سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو 40 دینار آپ کی والدہ نے آپ کے بغل کے نیچے آستین میں سی دیے تھے، کیونکہ بغداد اس وقت، بغداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی قحط سالی تھی اور اتنی زیادہ مہنگائی تھی، اتنی زیادہ مہنگائی تھی کہ بغداد کے بارے میں کہا جاتا ہے، بڑا مشہور قول تھا تب کہ قارون لو دخل بہا جازت علیہ الصدقہ، کہ قارون جیسا امیر ترین انسان بھی اس وقت بغداد میں داخل ہو جاتا تو اس پر بھی زکات واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ مہنگائی تھی اور اتنے اخراجات زیادہ تھے کہ قارون جیسا شخص بھی اپنا مال و دولت لے کر بغداد میں آ جاتا تو اخراجات کی وجہ سے وہ غریب ہو جاتا اور غریب ہونے کی وجہ سے اس پر بھی زکات واجب ہو جاتی۔ اتنی مشکل اور اتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ کی والدہ نے وہ 40 دینار دیے۔ آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہے، آپ بغداد میں جب چلے تو یہ کتابوں کے اندر، بچپن کے اندر بھی ہم سنتے آئے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے یہ بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ بچوں کے اسباق سے یہ چیزیں نکال لی گئی ہیں اور وہ انگریزی جو شخصیات ہیں ان کے جو ہے قصوں کو ڈالا گیا ہے، مسٹر چپس ہو گیا، مسٹر بین ہو گیا، اس طرح کے واقعات جو ہے ہمیں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میری ماں نے وہ 40 دینار دیے اور فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ایشاء کا وان تک، بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، حالات جیسے بھی ہو، جس طرح کے بھی حالات اور واقعات آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ پکڑے رکھنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم بغداد سے ہمارا سفر تھا، بغداد سے ہم تو آپ کے علاقے جیلان سے ہمدان کی طرف جانا تھا، ہمدان سے بغداد کی طرف جانا تھا۔ اب فرماتے ہیں ہمدان کی طرف تو ہم خیر و عافیت سے پہنچ گئے، لیکن ہمدان سے بغداد کی طرف جب سفر شروع کیا تو راستے میں چوروں نے، ڈاکوں نے ہمیں لوٹ لیا اور لوٹا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لوٹا، سب سے تلاشی لی گئی، حضور کے پاس آئے، فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ڈاکو نے کہا تیرے پاس 40 دینار ہے؟ پہلے شخص نے سمجھا بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، 18 سال عمر ہے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ایویں مذاق کر رہا ہوگا۔ آپ وہ چور چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا 40 دینار ہے۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے پوچھا، حضور مجھ سے کہنے لگا سردار میرے پاس 40 دینار ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ڈاکو کہنے لگا اگر آپ کے پاس 40 دینار وہ نکال کر دکھاؤ۔ آپ نے آستین سے نکال کر دکھائے، یہ 40 دینار ہے۔ اس شخص نے دیکھا اور کہنے لگا لوگ تو اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور تو بچہ ہو کر کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ لوگ تو اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ آج بھی سنہری حروف کے ساتھ، سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب میں چلا تھا تو اس غرض سے چلا تھا، یہ سارے لوگ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں، ان کا سفر دنیا کو حاصل کرنا ہے، میرا سفر دین کو حاصل کرنا ہے۔ ان کا سفر تھا دنیا کو حاصل کرنا، لیکن میرا سفر کیا تھا؟ دین کو حاصل کرنا۔ اور میری ماں نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا حالات جیسے بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ بس سردار نے وہ بات سننی تھی اور اس کا ضمیر جاگا، ضمیر نے آواز دی اور کہا اے ڈاکوؤں کے سردار، اے دھتکارے ہوئے شخص، اے بے ضمیر، تو کتنا گر چکا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو نہیں بھول رہا، اور تو وہ رب جس نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت و ریاضت کے لیے کیا ہے اور جس کی نعمتیں کھا کھا کر تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کی نعمتیں کھا کر ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا ہے۔
بس اس سچ کی وجہ سے حضور شہنشاہ بغداد نے اس کی زندگی بدل دی اور اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں. حضور شہنشاہ بغداد کے ہاتھ پر توبہ کی اس نے اور سارے قافلے کا جو سامان تھا واپس کرتا ہوں. اب اس سے ہم سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. اب یہ تربیت ہی ہے نا, بیٹا جو کچھ مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. اور بچے ویسے بھی اپنے بڑوں کی کاپی کرتے ہیں, جو بڑے بولتے ہیں کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی دوست بلانے کے لیے آ جائے نا تو بچہ باہر جا کر کہتا ہے پاپا آپ کے فلاں دوست آئے ہیں, تو پاپا آگے سے جواب دیتے ہیں بیٹا جا کر اس کو وہ پاپا گھر میں نہیں ہے. اب کیا ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ اب وہ سیکھے گا کیا اس سے کہ پاپا نے جھوٹ بولا ہے کہ جا کر اپنے میرے دوست کو کہو پاپا گھر میں نہیں ہے, تو بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ آج ہماری زندگی جس ہم معاشرے کے اندر جی رہے ہیں, یقین مانیے جھوٹ ہر بات پہ بول رہے ہیں. دکاندار ہے تو جھوٹ بول رہا ہے, تاجر ہے تو جھوٹ بول رہا ہے, ریڈی والا ہے جھوٹ بول رہا ہے, پھل والا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ہم ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد نے ایک سچ بولا اور ایک سچ بولنے کی برکت سے وہ سارا قافلہ جو لٹ چکا تھا ان کا مال بھی واپس ہو گیا, اور وہ جو ڈاکے کئی سالوں سے مار رہا تھا وہ اپنی اس بات پر اس عمل پر شرمندہ بھی ہو اور توبہ کر کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیا. تو حضور شہنشاہ بغداد کی زندگی, آپ کی سیرت کے اندر کئی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے تعلیمات ان سے ملتی ہیں, ہم کچھ سیکھتے ہیں ان سے. آج ہم نے صرف 11 والی پیر بس اتنا ہی سمجھ لیا, 11 والا پیر بڑا بابا تھا, ان کی کرامات سنی ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اہل کرامت تھے, بہت کرامتیں تھیں, لیکن جو ان کی اصل تعلیمات تھی, جو ان کی زندگی تھی, وہ بھی ہمیں دیکھے نا, ان کی سیرت, ان کا کردار کیسا تھا. آج ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں کا حال یہ ہے, ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. اور قرآن کبھی ہم نے کھول کر نہیں دیکھا, لیکن حضور شہنشاہ بغداد کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک آپ مسلسل رات کے وقت پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. اس لیے انشاءاللہ آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو دے کر اس پورے مہینے میں بتایا جائے گا کہ حضور شہنشاہ بغداد صرف 11 والے پیر نہیں, صرف وہ بابے نہیں تھے, ان کے پاس بڑا علم تھا, اور علم حاصل کرنے میں انہوں نے جو مشقتیں تکلیفیں برداشت کی وہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی تکلیفیں اور اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.